الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الموت تحفۃ للمؤمن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے تیزی سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت کچھ اپنے اچھے کلام کے اچھے اشعار سماعت کیے، زیادہ نہیں، صرف 2 شعر پڑھ رہا ہوں ترنم میں، حشر کے تعلق سے، اسے آپ سماعت کر لیں، اور پھر ایک چھوٹا سا موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اسی موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ دل لگا کے پورا مجمع بولیں سبحان اللہ۔ حشر میں ہم جائیں گے جب مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں ہم جائیں گے جب مصطفیٰ کے سامنے۔ قیامت کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے آپ نے علماء اکرام کی زبان سے بہت کچھ سنا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت میں اگر آپ کا کوئی یارو مددگار ہوگا تو وہ آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تب کسی شاعر نے کہا کہ حشر میں ہم جائیں گے جب مصطفیٰ کے سامنے، تو مصطفیٰ لے جائیں گے، مصطفیٰ لے جائیں گے ہم کو خدا کے سامنے، مصطفیٰ لے جائیں گے ہم کو خدا کے سامنے۔ اور شعر آخری کی شکل میں اسے بھی سماعت کر لیں، جی لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ کہ اب کہاں جائے گی بچ کے مجھ سے میری مغفرت، کیوں کہ میں ہوں ان کے سامنے اور وہ ہیں خدا کے سامنے، میں ہوں ان کے سامنے وہ ہیں خدا کے سامنے۔ اور ایک شعر اور جلدی پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں کہ آندھیوں کا خوف کیسا مذہب اسلام کو، ارے یہ دیا جلتا ہی رہتا، یہ دیا جلتا ہی رہتا ہے ہوا کے سامنے، یہ دیا جلتا ہی رہتا ہے ہوا کے سامنے۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں برس پہلے اس دنیا کو پیدا کیا،
یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا ابھی وجود بھی نہیں، اس سے بھی ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس سنسار کو پیدا فرمایا۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنت، دوزخ، اس کے علاوہ نباتات، جمادات، حیوانات کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اور جب اس سنسار کو خدا نے پیدا فرمایا تو اس دنیا میں بسنے والے انسان کو اللہ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ قرآن میں وہی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، رزاق ہو کے، پوری دنیا کا پالن ہار ہونے کے بعد اپنے فرشتوں سے مشورہ کر رہا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم بزرگوں سے مشورہ لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم اپنوں سے بڑوں سے ہی مشورہ لیں تو وہی مشورہ اچھا دیں گے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قلیل عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ایسی مصلحت اور حکمتوں کا پیغمبر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے تھے، جناب ابو بکر صدیق سے، کھڑے ہو جانا سب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ناصر مسلک اعلی حضرت، ناصر مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، مفتی اشفاق بہت پوری صاحب قبلہ، مفتی اشفاق بہت پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جس ہستی کا ہمیں آپ کو انتظار تھا، خطابت کی دنیا کا وہ کوہ نور ہیرا، ماشاءاللہ منبر نور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ بہت جلد ان کا خطاب سماعت کریں گے۔ آپ اطمینان سے، سکون سے یہاں تشریف رکھیں، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں اور حاضر۔ مقدس کلام کی میں نے آیت پڑھی، اس کے بعد میں ایک حدیث شریف کو پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سرکار نے نمازی کے لیے موت کو تحفہ نہیں بتایا، نہ قاری کے لیے موت کو تحفہ بتایا۔ پیغمبر فرماتے موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرات، اس بات پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ گویا کہ زبان مصطفیٰ میں خدا بولتا ہے، زبان مصطفیٰ میں خدا بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، لیکن آپ غور تو کریں کہ یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن تحفہ بن کیسے گئی موت؟ جس نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے ہو، جس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہو، جس نے باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا ہو، جس نے بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہو، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا۔ حضرات، آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے، وہ موت کیسے تحفہ بن گئی مومنوں کے لیے کہ جس نے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا ہو، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا ہو۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی جب آپ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، یقیناً موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرات، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، غازی کے لیے نہیں، نمازی کے لیے نہیں، قاری کے لیے نہیں،
پرہیزگار کے لیے نہیں، لیکن ہاں مومن کے لیے جب میرے مصطفیٰ نے کہا تو اب مومن کے اندر وہ تمام صفات ہوتی ہیں، وہ تمام خوبیاں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان مومن ہے تو وہ نمازی بھی ہے، وہ قاضی بھی ہے، وہ قرآن کا پڑھنے والا بھی ہے، وہ مالک نصاب ہو کے زکات دینے والا بھی ہے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہے، وہ طالب علم کا ادب و احترام اور علماء کا ادب و احترام کرنے والا بھی ہے، وہ مدرسوں کی خدمت کرنے والا، وہ مسجدوں کی خدمت کرنے والا، وہ اپنوں سے بڑوں کی خدمت کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو یقین جانے آپ کہ اللہ کی قسم اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کیسے موت بن گئی؟ اللہ اللہ، جب ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے اور اسے سینکڑوں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ تختے لگا کے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے مٹی ڈال کے گرد و پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کی قبر میں رسول اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ قبر کے اندر جلوے نظر آئے؟ اس لیے کہ آنے والا جو قبر میں آیا ہے یہ کوئی دین کا غدار نہیں آیا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار بن کے آیا۔ جی بہت نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی سے اعلی حضرت تو یوں بولے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مومن میں اور مسلمان میں فرق ہے، اور چھوٹا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے آپ، مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہے۔ ایسے ہی آپ پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، نماز نہیں پڑھتے آپ، مومن نہیں ہو سکتے لیکن آپ مسلمان رہیں گے۔ آپ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج آپ پر فرض ہو گیا اور آپ نے اپنی تمام زندگی میں حج نہیں کیا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہیں گے۔ ایسے ہی آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن مکمل زندگی آپ کی گزر چکی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو زمین دی ہے، کھیتی باڑی ہے، آپ کی کاشتکاری کرتے ہیں، آپ اس کا عشر نہ دیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہیں۔ حضرات، لیکن پیغمبر نے مسلمان کے لیے موت کو تحفہ نہیں بتایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر موت ہمارے لیے تحفہ نہیں بن سکتی، اگر ہم مومن ہیں تو یقیناً موت ہمارے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ تحفہ ہوتا ہے، تحفہ خوشی میں دیا جاتا ہے، تحفہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے۔ اور موت جب ہمیں تحفے کے طور پہ ملے گی تو یقیناً ہماری قبر کو گلے گلزار بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہمیں قبر میں ہوگی، اور پھر ہمیں قبر میں ایسا سکون ملے گا، ایسا آرام ملے گا کہ ہم دنیا میں جس سکون کو ڈھونڈتے تھے اس سے کہیں زیادہ سکون ہمیں قبر میں ملے گا۔ جس آرام کو ہم دنیا میں ڈھونڈتے تھے وہ آرام ہمیں قبر میں جا کے ملے گا۔ جو عیش و عشرت پوری دنیا کے اندر جس عیش و عشرت کی طلب میں ہم رہے وہ عیش و عشرت ہم حاصل نہ کر سکے، مگر اللہ کی قسم وہ عیش و عشرت کے جلوے آپ کو قبر میں نظر آئیں گے۔ لیکن کب نظر آئیں گے؟
جبکہ آپ مومن بنیں گے، جبکہ آپ نمازی بنیں گے، جبکہ آپ غازی بنیں گے، جبکہ آپ مالک انصاف ہو کے زکات دینے والے بنیں گے، جبکہ صاحب استطاعت ہو کے حج کرنے والے بنیں گے، جبکہ آپ مسجدوں کی خدمت کرنے والے، مدرسوں کی خدمت کرنے والے بنیں گے، جبکہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں گے۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر آپ مومن بن گئے تو یقیناً وہ جلوے آپ کو قبر میں نظر آئیں گے، وہ عیش و آرام آپ کو قبر میں نظر آئے گا جسے آپ تمام زندگی نہ پا سکیں۔ جی بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ میرے بھائیو ہمیں مومن جی بننا ہے، جی مومن بننا ہے، مومن بننا ہے۔ بغیر نماز کے مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر نماز کے ہم مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر علم دین کی طلب کے ہم مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے مومن نہیں بن سکتے ہم، جی قرآن کی تلاوت کیے بغیر مومن نہیں بن سکتے ہم، جی بڑوں کا ادب و احترام، علماء اکرام کا ادب و احترام کیے بغیر مومن نہیں بن سکتے۔ جی آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں بہت بربادیاں چل رہی ہیں، بہت بربادیاں چل رہی ہیں۔ مومن بننا ہے ہمیں، مومن مومن بن کے دکھاؤ۔ مومن مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ ننگے سر رہے، ننگے سر کھائے، ننگے سر ادھر ادھر گھومتا رہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کر کے دکھائے۔ جی ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، مومن ہمیں بننا ہے، اور مومن بنیں گے ہم تو دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار عالم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، جب تو کسی انسان کو بنائے گا تو پھر وہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا، قتل و قتال کرے گا، جنگ و جدال کرے گا، خون کی ہولیاں کھیلے گا۔ اللہ فرماتا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، زمین سے ایک مٹھی خاک میری بارگاہ میں لے کر آ۔ زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک مٹھی خاک لی، خداوند قدوس کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے۔ زمین نے پکڑ کے رو کے عرض کیا، زمین، اے جبریل، ایک مٹھی خاک کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل فرماتے ہیں، اے زمین، اللہ تجھ سے انسان بنائے گا، اللہ آدم بنائے گا، انسان بنائے گا، اور پھر اسی انسان سے، اسی آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نسل انسانی کو پیدا کرے گا۔ ان میں جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، جو نمازی ہوں گے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ لفظ جہنم کو زمین نے سنا تو چیخ نکل گئی زمین کی۔ کون سی زمین کی؟ جس پہ ہم اور آپ اپنا قدم رکھ کے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ پیارے، کبھی آپ نے سوچا اس زمین کے بارے میں؟ کبھی ہم نہیں سوچتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شب و روز تو ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ خطہ جہاں پہ ہمیں دفن کیا جانا ہے، جہاں پہ ہماری قبر بنائی جانی ہے، وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ ایسے یاد کرتا ہے کہ اے میری چھاتی پہ چلنے والے، اکڑ کے تجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اترا کے تجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھ، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اندھیرا میرے اندر ہے، تاریکی میرے اندر ہے، ظلمت میرے اندر ہے۔ ہاں، اگر تو اکڑ کے چلے گا تو تو جس دن میرے اندر آئے گا، تجھے ایسا پکڑ لوں گی، ایسا پکڑوں گی، ایسا پکڑوں گی، تیری دائیں پسلیاں بائیں طرف کروں گی، تیری بائیں پسلیاں دائیں طرف کر دوں گی۔ اللہ کون کہتا ہے زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ خطہ کہتا ہے جہاں ہمیں دفن کیا جانا ہے، جس کو قبر ہم کہتے ہیں، قبر ہمیں یاد کرتی ہے۔ اے 15
21ویں صدی میں اپنی زندگی گزارنے والے مسلمان تو کبھی قبر کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ صحابہ قبر کو یاد کرتے تھے، قبرستان کی زیارت کرتے تھے، بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ آج ہم قبرستان سے گزرتے ہیں مگر کبھی افسوس نہیں ہوتا، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آتا کہ ہمارا اصل گھر تو یہی ہے۔ انتقال کے بعد میں لوگ ہمیں یہی دفن کر کے چھوڑ جائیں گے، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ باپ ہمیں پوچھے گا، نہ بیٹا ہمیں پوچھے گا، نہ رشتے دار ہمیں پوچھے گا، نہ خاندان والے ہمیں پوچھیں گے، نہ قبیلے والے ہمیں پوچھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، پھر سینکڑوں من مٹی کے نیچے ہمیں دفن کیا جانا ہے۔ کبھی ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ لوگ تختے لگا کے اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹ کے آ جائیں گے، کون ہمارا وہاں مددگار ہوگا، کون ہمارا یار ہوگا، کون ہمیں وہاں کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش نصیب ہے قاری صاحب، قاری شبیر صاحب کے والد مرحوم کہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ میں قاری شبیر صاحب جیسی دولت کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت بڑا انعام ہے یہ ان کے والد مرحوم کے لیے۔ کیسے انعام ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ حضرات آپ خوب جانتے ہیں ایک قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین کے والد مرحوم، والد کا انتقال ہوتا ہے، والدہ کا انتقال ہوتا ہے یا بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر والدین کی جو محبت ہوتی ہے، اللہ اللہ، انتقال کے بعد بھی وہ محبت برقرار رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے انتقال کے بعد وہ محبت ختم ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جن حفاظ قرہ کے والدین کا انتقال ہوا ہے، وہ حفاظ قرہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، شب و روز وہ جا جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ دولت ان والدین نے جو اپنی زندگی میں چھوڑ کے گئے قاری قرآن کی شکل میں یا حافظ قرآن کی شکل میں، وہ خوش نصیب ہے والدین کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن بنایا ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، تاکہ ہمارے انتقال کے بعد میں ہماری قبر پہ آ کے ہمارا بیٹا فاتحہ پڑھ دے، ہماری قبر پہ آ کے ہمارا بیٹا قرآن کا کوئی جز پڑھ دے، ہمارا بیٹا ہماری قبر پہ آ کے قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے، کلمہ شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کر دے، تاکہ اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب حضرت۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ حافظ قرآن، قاری قرآن کی برکت، جی حضرت، حق بات بات ہے۔ کہیں سے کہیں جا رہی ہے، ادھر سے ادھر بڑھ رہی ہے۔ جی حضرت، بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جی قبر کا خطہ، قبر کا حصہ، قبر زمین کا وہ حصہ جو ہمیں یاد کرتا ہے، جی ہم حضرت، قبر کو یاد نہیں کرتے۔ حق بات ہے حضرت۔ میرے بھائیوں، آپ موت کو ہرگز نہ بھولیں، جی اور ذرا تصور میں گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی ذرا آپ تھوڑا سوچیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہوگا جس دن ہمیں موت آئے۔ جی بات۔ کبھی ہم نے سوچا حادثے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، لوگوں کے جنازے ان کے گھروں سے ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں، مگر کبھی کسی اٹھتے ہوئے جنازے سے ہم نے درس حاصل کیا، کوئی سبق حاصل کیا؟ کاش گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ بھی یہ سوچیں، پتہ نہیں ہمارا انتقال کیسے ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا، کس شکل میں ہمیں موت آئے گی۔ پانی میں ڈوب کے موت آئے گی، بجلی کا تار پکڑ کے موت آئے گی، بیماری پہ موت آئے گی، بستر علالت پہ موت آئے گی، ہاسپٹل میں موت آئے گی، حادثے کا شکار ہو کے موت آئے گی۔ سوچو میرے بھائی، ذرا سوچو۔ اور پھر آنی تو ضرور ہے صاحب، بالکل حق بات ہے۔ سوچیں ہم تھوڑا سارا گوشہ تنہائی میں، جی حضرت، پتہ نہیں کیسے موت آئے گی ہماری۔ جی میرے بھائی، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے پیارے پیارے عزیز بچوں، جی تھوڑا سارا ہم اپنی موت کے بارے میں سوچیں۔ جی پیغمبر فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے، جی لذتوں کو جو ختم کر دے، جی جو لذتوں کو ختم کر دے، جو لذتوں کو توڑ دے، اس کا نام موت ہے۔ لفظ موت سن کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے زور آور، ان کے جسم کے رونگٹے رونگٹے کھڑے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا۔ جی آمین۔
مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم جلسے روز کرتے ہیں، روز سنتے ہیں تقریریں، علماء کرام کے بیانات یوٹیوب کے ذریعے اور روبرو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر ہمیں عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہے جی، عمل کی طرف ہمیں مائل ہونا۔ آج قاری صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا، کل کسی اور کا انتقال ہوگا، پرسوں کسی اور کا انتقال ہوگا، پھر ایک دن ایسا آئے گا ہمارا آپ کا بھی انتقال ہوگا۔ ہماری قبر میں سوائے ہمارے عمل کے کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں بیان کرنے کو بہت کچھ بیان کرتا رہا اور آپ عمل نہ کریں، یہ غلط ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم بیان مختصر سنیں، تھوڑا سنیں، لیکن ہم عمل کی دنیا میں قدم زیادہ رکھیں، عمل زیادہ کریں، نمازوں کی ان کے وقتوں پہ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، زکوٰۃ نکال دیں اپنے گھر کے پوری پونجی کا، سونے چاندی کا اور مال تجارت کا، بینک بیلنس کا حساب و کتاب لگا کے 2.5% سے جو زکوٰۃ بیٹھتی ہو کسی غریب یتیم کو اس کا مستحق بنا دے، ورنہ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے علاقے میں چل رہے ہیں، اس زکوٰۃ کا پیسہ انہیں اللہ نے حج کے قابل بنا دیا تو حج بھی ضرور کریں، مدرسوں کی خدمت کرتے رہیں، مسجدوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اور رہا معاملہ دنیا داری کا تو ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بلڈنگیں مت بناؤ، عالیشان بنگلے مت بناؤ، تم فورچونر میں مت گھومو، اسکارپیو میں مت گھومو۔ اسلام یہ نہیں کہتا اچھے کپڑے مت پہنو، اچھے لباس مت پہنو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم خوب کماؤ، خوب آگے بڑھو، خوب ترقی کرو، مگر میرے بھائیوں دنیا بعد میں ہے، پہلے دین ہے۔ دنیا بعد میں ہے، پہلے دین۔ اللہ کرے ہم سب خوب مالدار ہو جائیں، اپنے وقت کے کروڑ پتی، ارب پتی بن جائیں، مگر ہمارا دین اللہ کے نبی نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس دین پر ہم چلتے رہیں، اس دین پر ہم چلتے رہیں، دین کو ہم فالو کرتے رہیں۔ جہاں دین کی بات آئے، جہاں ایمان کی بات آئے، جہاں مسجدوں کے تقدس، مدرسوں کے تقدس کی بات آئے، جہاں میرے بھائیوں نمازوں کی بات آئے، تو ہم ہر وقت ان کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں لگ گئے تو نمازوں کو بھول گئے، قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، اپنے مرحومین کو بھول گئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، دکان میں لگ گئے، کھیت کھلیان میں لگ گئے تو پھر ہم نمازوں کو بھول جائیں، مسجد اور مدرسے کی خدمت کو بھول جائیں، زکوٰۃ کو ہم بہت اپنے اوپر بہت زیادہ بھاری سمجھنے لگے۔ اسلام کی تمام باتوں پر، دین کی تمام باتوں پر اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔